رسول بعده ولا كتاب بعده ولا أمة بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. شب ظلمت کی تاریکی میں جب گم تھی عقل انسانی، یکا یک خانے کعبے میں ایک چراغ ہاشمی آیا. بشارت دیتے رہے انبیاء جس کی آدم سے عیسیٰ تک، نبوت بھی جس پہ ناز کرتی تھی وہ آخری نبی آیا. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسانوں سے انسان ٹکرائے. پامال کیا، برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے تو تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. ہاں کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، تو جھٹ میدان میں یہ ختم نبوت کے غلام آئے. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل قدر امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خاطر، آپ کی عزت حرمت ختم نبوت کی خاطر اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جانیں نچھاور کرنے کا ہر وقت جذبہ رکھنے والے غیرت مند مسلمان بھائیوں، اگر سماعت فرما رہی ہیں تو میری پردہ نشین اسلامی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دو سورجوں کا ذکر فرمایا ہے. ایک سورج کو خالق کائنات نے والشمس وضحاہا فرمایا ہے. ایک سورج کو خالق کائنات نے سراج منیر فرمایا ہے. سراج کا معنی بھی سورج ہے، شمس کا معنی بھی سورج ہے. جب شمس کا معنی بھی سورج ہے، سراج کا معنی بھی سورج ہے، تو اللہ نے پھر دو لفظ کیوں بولے؟ ایک لفظ ہی کافی تھا، لیکن خالق کائنات نے فرمایا دو لفظ اس لیے بولے گئے ہیں کہ وہ جو سورج ہے وہ دونوں سورج الگ الگ ہیں. ایک وہ سورج ہے جس کو شمس کہتے ہیں، ایک وہ سورج ہے جس کو سراج کہتے ہیں. شمس اس سورج کو کہتے ہیں جو دنیا کو چمکاتا ہے، سراج اس سورج کو کہتے ہیں جو ہدایت کی روشنی میں مسلمانوں کے سینوں کو چمکاتا ہے. اس سورج کو سراج کہتے ہیں. تو پتہ چلا ایک دنیا کا سورج ہے، ایک نبوت کا سورج ہے. دنیا کا جو سورج ہے وہ اگر چڑھا ہے تو چڑھتا چلا گیا ہے. دنیا کا سورج اگر چڑھا ہے، اگر وہ طلوع ہوا ہے تو وہ غروب بھی ہو جاتا ہے. وہ چڑھا ہے تو ڈوب بھی جاتا ہے.
دنیا کا سورج چڑھتا ہے غروب ہونے کے لیے، لیکن نبوت کا بھی ایک سورج ہے، وہ جب سے چڑھا ہے تو چڑھتا گیا ہے، اگر وہ جب سے مکہ میں طلوع ہوا ہے تو وہ ہوتا گیا ہے۔ دنیا کا سورج کو، دنیا کا جو سورج ہے وہ صرف دنیا کو منور کرتا ہے، نبوت کا سورج دنیا کو بھی منور کرتا ہے، قبر کو بھی روشن کرتا ہے، شفاعت رسول کی صورت میں حشر میں بھی روشنی دے گا، پڑاس پڑوسی رسول کی صورت میں جنت میں بھی روشنی دے گا۔ دنیا کا جو سورج ہے وہ دنیا کے ظاہر کو روشن کرتا ہے، جو نبوت کا سورج ہے وہ ان مسلمانوں کے ظاہر کو بھی روشن کرتا ہے، اپنے نور ہدایت کے ذریعے ہمارے سینوں کو بھی روشن کرتا ہے۔ دنیا کا جو سورج ہے وہ دنیا کے سورج کے اندر اپنی روشنی پھیلاتا ہے، صرف چھت کی حد تک، اندر داخل نہیں ہو سکتی، لیکن جس نے نبوت کی نور روشنی کو لے لیا ہے، نبوت کا سورج اگر چمکا ہے، اگر اس نے ہدایت کی روشنی دی ہے تو انسان کا اس نے ظاہر بھی روشن کر دیا ہے، باطن بھی روشن کر دیا ہے۔ اللہ جی ظاہر کیسے روشن کیا ہے؟ اگر کافر کو رزق مل رکھا ہے محمد مصطفیٰ کے صدقے مل رکھا ہے، اگر مسلمان کو ایمان ملا ہے تو محمد مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے۔ محمد مصطفیٰ ایسا نبوت کا چمکتا سورج تھا جس نے کافر کو بھی روشن کیا ہے، لیکن اس نے ظاہری روشنی لی ہے، ایمان کی اندرونی باطنی روشنی نہیں لی۔ ہاں ایک شہر میں رہنے والا ابو جہل بھی تھا جس نے سورج کو دیکھا تھا لیکن تسلیم نہ کیا، وہ جہالتوں والا بن گیا۔ اور دوسرا اسی شہر میں رہنے والا وہ بھی ابو بکر صدیق تھا، اس نے نبوت کے سورج کو جب دیکھا تھا تو ایمان کی آنکھوں سے دیکھا تھا، نبوت کے سورج کو دیکھا تھا تو ایمان کے کانوں سے سنا تھا۔ نبوت کے سورج کو اگر انہوں نے ان کو تسلیم کیا تو دل سے تسلیم کیا، ایک نے صرف دیکھا نہ مانا کافر بن گیا، دوسرے نے دیکھ کے دل سے تسلیم بن گیا۔ نبیوں کے بعد امام و صحابہ کا رتبہ مل کے ابو بکر رضی اللہ عنہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ کو میں نے نبوت کا چمکتا ہوا سورج بنایا ہے، تو جب یہ تو رات کا وقت ہے، جب رات کا وقت ہو تو اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں رات ہے اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اندھیرے کو اگر کوئی آدمی نبینا ہوگا تو وہ بھی اندھیرے کو ضرور تسلیم کرے گا کہ رات کا وقت ہے۔ نبینا ہوگا وہ دن کے وقت روشنی کو ضرور محسوس کرے گا کہ یہ دن کا وقت ہے، دن کا وقت ہو، گرمی کا موسم ہو، دوپہر کے 12 بجے ہو، 1 یا 2 بجے کا وقت ہو، سورج پوری اپنی آب و تاب پر ہو، جب سورج چمک رہا ہو، دھرتی بھی چمک رہی ہو، پوری دنیا چمک رہی ہو، تو سورج کی چمک ہوتے ہوئے اگر کوئی آدمی موم بتی جلائے ہم اس کو بے وقوف کہیں گے یا عقل مند کہیں گے؟ بے وقوف۔ ارے پاگل تو کیوں موم بتی جلا رکھا ہے؟ کیا تیرے لیے سورج کی روشنی نہ کافی ہے؟ دنیا کا جو عقل مند انسان ہوگا وہ کہے گا مجھے سورج کی روشنی کافی ہے، مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا میں رب تعالیٰ کا دنیا کے اندر آنے والا نبوت کا چمکتا ہوا سورج ضرور ہو، لیکن میرے ہوتے ہوئے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو میرے نبوت کے سورج سے روشنی حاصل نہیں کریں گے۔ ہاں جو مجھے آخری نبی مانیں گے، جو نور نبوت مجھ سے حاصل کریں گے، وہ ختم نبوت کے مجاہد بن جائیں گے۔ اس دنیا کے اندر قرب قیامت ایسے فتنے آئیں گے جو میرا چمکتا نبوت کا سورج دیکھ کر ان کو پتہ بھی ہوگا محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کی ذات کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ پہلے انبیاء کو صرف ہم نبی مانتے ہیں، حضور کو نبی بھی مانتے ہیں، آخری نبی بھی مانتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے آنے کے بعد پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے علاوہ کسی اور کو جھوٹا نبی تسلیم کرے، اور وہ اس دور کے سب سے خطرناک فتنہ وہ مرزائیوں قادیانیوں کا فتنہ ہے۔ اور مرزائیت کا خلاصہ کیا ہے؟ مرزائی قادیانی جن کی ہم شیزان بوتل پیتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟
خلاصہ یہ ہے مرزائی دین اسلام کی مخالفت کا نام ہے، مرزائیت دین اسلام کے تکابر کا نام ہے۔ وہ کیسے؟ ہم سب لوگ اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ اسلام کی مخالفت میں مرزائی قادیانی اپنے مرزا غلام قادیانی کو خدا مانتے ہیں۔ ہم سارے نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں۔ اپنے نبی کے مقابلے میں ان کی مخالفت کرتے ہوئے مرزائی قادیانی شیزان بوتل بیچنے والے، وہ مرزائی قادیانی وہ اپنے پیارے محمد مصطفیٰ کی مخالفت کرتے ہوئے، حضور کی توہین کرتے ہوئے مرزا غلام قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں۔ ہم حضور کو ماننے والے ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، ابو بکر صدیق کو امام صحابہ مانتے ہیں، ابو بکر صدیق کو محافظ اپنے ختم نبوت مانتے ہیں، ابو بکر صدیق کو سنارے کا اپنے ختم نبوت مانتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کا وارث مانتے ہیں۔ ہم صحابہ کو، حضور کو دیکھنے والے کو ہم صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ کی مخالفت میں مرزائیوں قادیانیوں نے مرزا غلام قادیانی جس نے اللہ کی توہین کی، نبی کی توہین کی، اس کو ماننے والے بد کردار گستاخوں کو مرزائی ان کو صحابہ مانتے ہیں۔ ہم اہل بیت ان کو کہتے ہیں جو حضور کے گھر والے ہیں، مگر ان کی مخالفت کرتے ہوئے مرزائی ان کو مانتے ہیں جو مرزے کے گھر والے، مرزے کی بد کردار جو عورتیں تھیں، مرزائی قادیانی ان کو ازواج مطہرات کہتے ہیں۔ گویا کہ مرزائی قادیانیت، مرزائیت، قادیانیت اسلام دین اسلام کی مخالفت کا نام ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے جانے کے بعد قیامت تک 30 بندے ایسے آئیں گے جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اگر تمہاری زندگی میں وہ آ جائے یا تمہاری زندگی کے اندر اگر تم سن لو کہ یہ مرزائی ہے، یہ قادیانی ہے، اس وقت تم نے میری عزت، میری حرمت، میری ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے۔ پورے علاقے کے اندر جا کر اپنی برادری کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی مسجد والوں کو، اپنے محلے والوں کو، سب کو آقا علیہ السلام نے فرمایا میری عزت کی حفاظت کر کے، میری ختم نبوت کا دفاع کر کے لوگوں کو بتانے والا ہے ہم محمد کو ماننے والے، ہم محمدی ہیں۔ لوگوں کو بتا دینا کہ ہمارا وہ ہے جو ہمارے نبی کا ہے، جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں۔ رب کائنات نے قرآن پاک میں فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ لوگو میرا وہ ہے جو میرے نبی کا ہے، جو میرا نبی کا نہیں وہ میرا بھی نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میرے محبوب آپ کو میں نے دین بھی عطا کیا تو کامل اکمل عطا کیا، آپ کو ہر چیز میں نے مکمل عطا کر دی۔ اسی طرح آپ کو میں نے اگر نبوت عطا کی ہے تو وہ بھی کامل اکمل عطا کی ہے۔ آقا علیہ السلام میرے محبوب آپ کو میں نے نبوت ایسی عطا کی ہے کہ آپ کی نبوت کے ہوتے ہوئے کسی اور کے نبی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف حضور کی نبوت کامل نہیں ملی بلکہ حضور کو رب نے ہر چیز بے مثال عطا فرمائی۔ میں صرف حسن کی بات کرتا ہوں، آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے حسن عطا فرمایا، بے مثال عطا فرمایا، حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ رب کائنات نے میرے محبوب کو حسن و جمال اتنا خوبصورت عطا فرمایا انہوں جتنے دیکھیا انہیں ہو کے رہ گئے نے، بھولے گئیاں شاہیاں آکے قدمہ چے بہ گئے نے، دیکھے یا جو یوسف انہوں انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانا بار سوٹیاں، اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں، اس باکمال دی کو میرے دی مثال نہیں۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب ظلم کا ذکر ہے قرآن میں تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو پاس اپنے بلوایا، سوچو تو صحیح یارو اس وقت ان دونوں یاروں کی گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی سارے صحابہ دو زانوں جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب میں نے آپ کو اتنا حسین بنایا ہے، اتنا حسین بنایا ہے۔ آج لوگ حضور کا حسن سن رہے ہیں، حضور کو دیکھ نہیں رہے۔ غازی علم الدین نے حضور کا حسن سنا ہے، غازی ممتاز قادری نے صرف حضور کا حسن سنا ہے، حضور کی سیرت سنی ہے، حضور کی صورت دیکھی نہیں صرف سنی ہے۔ غازی علم الدین نے حضور کا کردار سنا ہے، حضور کا حسن سنا ہے۔ تو اپنی
जानें कुर्बान कर दी हैं। अगर वो सुनने वाले हुजूर को देख लेते तो उनका क्या कमाल होना था। तो रब्बे कायनात ने फरमाया, मैंने अपने महबूब को बेमिसल और बेमिसाल इतना हसीन बनाया है कि उनके होते हुए किसी और नबी की जरूरत नहीं है। आका अलैहिस्सलाम के हुस्न की बात करते हुए, बल्लैन स्याही जुल्फों की, चेहरा वज़ूहा उसका, कुल कायनात का है प्यारा, खुद आप मुहिब है खुदा उसका। ओए रब ने बनाया जब उसको इतना खूबसूरत, खुद देखकर खुद आप रब ने कहा सुभान अल्लाह। रब ने खुद महबूब को जब देखा, रब ने भी कह दिया क्या, सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह कहना तो मेरे अल्लाह की सुन्नत है। यहाँ पर रब की मोहब्बत में आकर सुभान अल्लाह कहा करो, कहने की जरूरत ना पड़े। सुभान अल्लाह तो वो कहता है जिसकी जलसे में तवज्जो है। सुभान अल्लाह तो वो कहता है जो मोहब्बत में आकर प्यारे पैगंबर की सूरत सीरत सुन रखा है। सुभान अल्लाह तो वो कहता है जिसको नेकियों की जरूरत है, जिसकी तवज्जो नहीं होती उसकी सुभान अल्लाह में भी तवज्जो नहीं होती। आपकी बिदारी के लिए ही उलमा फरमाते हैं। तो बहरहाल मैं बात ये कर रहा था, रब्बे कायनात ने आका अलैहिस्सलाम को इतना खूबसूरत बनाया। आका अलैहिस्सलाम को दुनिया के अंदर भेजने के बाद रब्बे कायनात ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे महबूब मैं सारे जहानों का रब हूँ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, आप सारे जहानों के शाहे अरब हैं। फरमाया कि मेरे ऊपर रबूबियत खत्म है, आपके ऊपर नबुव्वत खत्म है। फरमाया मेरे अलावा खुदा कोई नहीं। ऐ मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा, क़यामत तक अब आपके अलावा मुस्तफ़ा कोई नहीं। अब जो आदमी खुदा को माने मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा को ना माने वो मुसलमान है। हाँ, जो नबी तो माने हुजूर को मगर आखिरी नबी ना माने वो भी मुसलमान है नहीं है। आका अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात ने इतना हसीन बनाया। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर सहाबाए किराम सिर्फ उंगलियां नहीं अपनी गर्दनें कटवा दिया करते थे। और आका अलैहिस्सलाम की जात का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारे ऊपर नमाज फर्ज ऐन है, इससे भी बढ़कर है। आज अफगानिस्तान के अंदर जंग लगी हुई है, कश्मीर के अंदर जो जिहाद किया जा रहा है, लोग उसको जिहाद कहते हैं। जो लोग जानों की हिफाजत करते हैं वो जिहाद है। जो लोग खत्मे नबुव्वत का मिशन काम करके हुजूर की उम्मत के ईमानों का हिफाजत करते हैं, क्या ये जिहाद नहीं है? पीर मेरा शाह गौलवी रहमतुल्लाह अलैह वो मदीना जाते हैं, जाकर ये इरादा कर लेते हैं, दुआ करते हैं, या अल्लाह अब तेरा बंदा मेहर अली मदीना आ चुका है, अब मदीने के अंदर ही मुझे मौत आएगी। दुआ से मदीने की मौत मांगते हैं। उस वक्त की बात है जब फितना कादियानियत ये जो अभी जो है ना वो चमगादड़ पैदा हो रहे थे। पीर मेरे शाह गौलवी रहमतुल्लाह अलैह मदीना के अंदर आराम फरमा रखी हैं। आका अलैहिस्सलाम की खातमुन नबीय्यीन की ताजदारे खत्मे नबुव्वत की ज़ियारत होती है। आका फरमाते हैं, बेटा मेरा अली तू इधर सोया हुआ है, तुझे पता नहीं ये जो गुरदासपुर का इलाका है कस्बा कादियान के अंदर एक मिर्जा गुलाम कादियानी मेरा दुश्मन, मेरा गुस्ताख, मेरी गुस्ताखी कर रखा है, मेरे कुरान के टुकड़े कर रखा है, मेरी हदीस रसूल के कैंचियों की तरफ वो कतरे जा रखा है। मेरी उम्मत का ईमान उस जालिम के फितने से खतरे में है। जा मेरा अली जा वहां पर जाकर मेरी इज्जत की हिफाजत कर, उस फितने का ताक़ुब करके मेरी इज्जत, मेरी हुर्मत, मेरी जात, मेरी खत्म नबुव्वत का हिफाजत करना, मेरे दुश्मन को जाकर ललकारना। बेटा मेरा अली तेरा ये काम, तेरा खत्म नबुव्वत का मिशन पे काम करना, तेरा ये काम मदीना में रहने से बेहतर है। और मदीने में एक नमाज अदा करें कितनी नमाजों का सवाब है? 50,000 50,000 नमाजों का सवाब है। एक नमाज अदा करें। उठाए सवाने हयात गोलवी हजरत पीर मेरे शाह गौलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ख्वाब खुद जिक्र फरमाया कि मुझे आका ने फरमाया